کتنے سال بنتے ہیں؟ ایک رات کا ثواب 82 سال کے برابر ہے. 2 کا ملائیں اور 10 کو آپ 82 کے ساتھ جمع کریں، پتہ چل جائے کتنی زیادہ وہ سالوں کی نیکیاں بنتی ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے صدقے، یہ حضور علیہ السلام کے توسل سے. کیونکہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی ہے، عمر زیادہ ہے، جناب آدم کی عمر زیادہ ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی عمریں بہت زیادہ، امتیوں کی زیادہ ہے. پریشان ہو گئے یا اللہ یہ ہمارا کیا بنے گا، ہماری عمریں کم ہیں اور ہم یہ کیسے یہ ثواب حاصل کر سکیں گے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، تمہیں اللہ وہ دن عطا کرے گا، وہ راتیں عطا کرے گا. اگر تم اس کے اندر اٹھ کر اپنے رب کو مناؤ گے تو تمہاری نیکیاں ان سے بڑھ جائیں گی، تمہاری نیکیاں ان سے بڑھ جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی، اگرچہ تمہاری عمریں کم ہے. سامعین وقار، یہ سب کچھ ہمیں ملا کہاں سے؟ حضور کی بارگاہ سے، بارگاہ مصطفی سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. یعنی حضور کا امتی ہونے کا شرف یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا. اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں جو اعزازات عطا کیے ہیں، دیکھیں نا، نبی ہو کر وہ کہہ رہے ہیں مولا ہمیں حضور کو امتی بنا دے. چونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے انشاءاللہ سارے جتنے بھی کمالات اور فضائل آج بیان ہوں گے رجب کے حوالے سے. میں نے پہلے کہا کہ مہینے سارے اللہ کے، دن سارے اللہ کے، راتیں ساری اللہ کی، لیکن حدیث اٹھائیں حضور نے فرمایا اب رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. چونکہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اس کے معنی عظمت، رفعت، بلندی، تعظیم اور توقیر. یعنی مہینے سارے اللہ کے ہیں لیکن رجب کو خاص یہ فضیلت حاصل ہے. حضور نے فرمایا اب رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. والشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے. والرمضان شہر امتی او کما قال، اور رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ ہے. اور رجب کے مہینے کے فضائل، کمالات، معجزات کیا ہیں؟ رجب کے مہینے کی نسبت اللہ کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی طرف کی گئی، اس لیے اس مہینے کے فضائل زیادہ ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے منہا اربعۃ حرم، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کے اندر گناہ، فسق و فجور، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال یہ کرنا حرام اور منع ہے. ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا بھی ہے. اس کی تعظیم اور توقیر لازم ہے. اس کے اندر دیکھیں ویسے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص چونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، نسبت اللہ کے ساتھ ہے. ویسے بھی ہمیں گناہ، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی باقی مہینوں میں آپ گناہ کرو، نہیں، گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ مہینہ خاص جو رجب کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف ہے. اور دوسرا شعبان، سرکار نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اور رمضان شہر امتی، فرمایا رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ ہے. کیونکہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ حضور کی گنہگار امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں، صرف رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے. اور رجب شریف کے اندر روزہ رکھنا، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر نیکیاں دگنا کر دی جاتی ہیں. کتنی کر دی جاتی ہیں؟ دگنا کر دی جاتی ہیں. فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، کتنے دن کا؟ 1 روزہ، اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ روزہ 1 ثواب سال. اور جو بھی بندہ اس مہینے کے اندر 7 دنوں کا روزہ رکھتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں. اور جو 8 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اور جو بندہ 10 دن کا روزہ رکھتا ہے، اور میں وہ جو بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، آپ اٹھا کر دل میں جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. اور جو
15 दिन का रोज़ा रखता है। फरमाया एक निदा देने वाला मुनादी आसमान से ये आवाज़ देता है, निदा देता है, पुकारता है, अल्लाह ने तेरे गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। रजब और मुरज्जब के महीने के फलाइल देखें, एक दिन का रोज़ा रखेंगे तो साल का रोज़ा का सवाब, 7 दिन के रखेंगे तो 7 दरवाजे जहन्नुम के बंद कर दिए जाएंगे, 8 दिन के रखेंगे तो 8 दरवाजे जन्नत के अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा, 15 दिन के रखोगे अल्लाह ताला तुम्हारे गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का ये उम्मत मुस्तफ़ा पर करम है। अल्लाह ताला का क्या है? उम्मत मुस्तफ़ा पर करम है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से उम्मत मुस्तफ़ा को जो इनामात, जो इकरामात, जो इज़्ज़ात अल्लाह ने अता किए हैं, खुदा की कसम बाकी उम्मतों की आप ज़िंदगी उठा के पढ़ें, किसी भी उम्मत को ये इज़्ज़ात हासिल नहीं है जो अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता की। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से मैं सुबह वाक़या पढ़ रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम लिया बोलिए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपका गुज़र हुआ एक पहाड़ से, आप देखते हैं कि पहाड़ बड़ा रौनक है, नूर की शुआएं निकल रही हैं, आप बड़े परेशान हुए, आपने सोचा बोला ये क्या माजरा है, इस पहाड़ से नूर क्यों निकल रहा है? फरमाते हैं इतने में पहाड़ से आवाज़ आई, ए ईसा क्यों घबरा रहे? परेशान होने का यहाँ कोई मसला तो नहीं है, परेशान क्यों हो रहे हैं? फरमाया मेरे अंदर एक अल्लाह का ऐसा बंदा है जो 600 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा है। कितने 100 साल से? 600 साल। आज देखें, आज अगर हम एक चिल्ला लगा के हैं, हम अपने आप से बड़ा मुफ्ती और कारी और आलिम और मुत्तकी और परहेज़गार किसी को नहीं समझते। एक हज करके आ जाए, हम समझते हम सबसे बड़े नेक और पारसा हैं। हकीकत कह रहा हूँ, कोई बंदा मदरसे से पढ़ के आ जाए, आलिम बन के हो गया तो मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, कोई हाफिज बन के आ जाओगे तो मुझसे बड़ा हाफिज कोई नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारा साल, सारी जिंदगियां अल्लाह की बारगाह में गुजारी, अल्लाह के हुजूर सर रख कर इबादत के अंदर गुजारी है, वो आइज़ और इंतज़ारी करते हुए दुनिया से चले गए। क्या दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह पहाड़ से आवाज़ है, ए ईसा परेशान होने की वजह नहीं, परेशान ना हो, ताज्जुब ना करे, मेरे अंदर एक अल्लाह का ऐसा बंदा है जो 600 साल से अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है, जिक्र कर रहा है। उसके जिक्र करने की वजह से मुझसे नूर के हुल्ले उठ रहे हैं, उसके जिक्र करने की वजह से, उसकी इबादत करने की वजह से मुझसे नूर निकल रहा है। आपने फरमाया ए मेरे मालिक, उस बंदे से मुझे मुलाकात करवा, उस बंदे का मुझे दीदार करवा। जब उस बंदे से दीदार हुआ, मुलाकात हुई, आपने पूछा ए बंदा खुदा तू कितने अरसे से यहाँ अल्लाह अल्लाह कर रहा है? उसने कहा मैं 600 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। फरमाया ईसा मैं मूसा का उम्मती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम, फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी मजे की बात है, हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं मूसा का उम्मती हूँ, मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी, मौला मुझे इतनी नबी उम्र अता करना कि जब नबी आखिर ज़मां आए, उनका ज़माना मुझे मिल जाए, मैं उनके हाथ में हाथ देकर उनका उम्मती और गुलाम बन जाऊं। मैं मौला मुझे इतनी नबी ज़िंदगी अता फरमाना कि मैं ये चाहता हूँ जब नबी आखिर ज़मान नबूवत का ऐलान करें, उनका ज़माना पाऊँ और मैं उनके हाथ में हाथ दूँ, उनका कलमा पढ़ूँ, मुसलमान
بن کے دوبارہ حضور کا امتی بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے کہا یار اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ، دیکھیے کہ امت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اس بندے نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضور کا زمانہ پاؤں اور حضور کا غلام اور امتی بنوں، اور حضور کی امت کا مقام کیا، آپ کا مقام کیا ہے، ہمارا مقام۔ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے سوال کیا، اے میرے مالک، کیا اس بندے سے بھی زیادہ کوئی بزرگ، اس بندے سے بھی زیادہ کوئی نیک بندہ دنیا کے اندر ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے عیسیٰ، اگر کوئی میرے نبی آخر الزمان کا امتی، اگر کوئی میرے محبوب کا امتی رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھے گا، وہ اس سے بھی زیادہ بزرگی والا ہوگا۔ اور اے عیسیٰ پریشان نہ ہو، یہ تو 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مگر مصطفیٰ کا امتی ہونے کا یہ اتنا بڑا اعزاز اور فخر ہے۔ 600 سال عبادت نہیں، صرف جو حضور کا غلام رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھے گا، کتنے دن کا؟ ایک دن کا، اس کا مقام یہ ہے۔ فرمایا وہ 600 سالہ عبادت اپنی جگہ، وہ ریاست اپنی جگہ، صبح شام اٹھنا ذکر کرنا اپنی جگہ، اور مصطفیٰ کا امتی اور غلام صرف ایک دن کا روزہ رکھے گا رجب کا مہینے کا، تو وہ اس سے بھی زیادہ عزت والا، بزرگی والا اللہ کے ہاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے توسل سے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ یعنی ہم یہاں بتائیں ہم میں سے کون ہے میرے سمیت کہ ہم نے تہجد پڑھ کے دعا کیا ہو بولا ہمیں حضور کو امتی بنا، ہے کوئی بندہ ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں نا آج ہمیں پتہ ہی نہیں یار ہم کون ہیں۔ ہمیں اللہ، یعنی جتنے بھی اللہ نے امتیں بنائی ہیں، سب سے افضل امت مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، یعنی چنی ہوئی امت ہے، اور ہمارے نبی کا نام بھی مصطفیٰ ہے۔ حضور بھی چنے ہوئے ہیں اور حضور کی امت بھی چنے ہوئی، اور جتنے نبی آئے کسی بھی نبی نے اتنا پیار اپنی امت سے نہیں کیا، اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی دعائیں، جتنی التجائیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ وہ کتنا کریم لجپال نبی ہے جس نے ہر جگہ، ہر وقت، دن ہو یا رات ہو، اور حضور علیہ السلام کے والا سے آتے ہیں کہ آپ غار حرا اور غار ثور میں جا کر، جو لوگ حج کر گئے انہیں پتہ ہے کہ کتنا مشکل وہ مقام ہے، وہاں جانا کتنا مشکل ہے، لیکن سرکار اس وقت آج سے 1400 سال پہلے وہاں گئے۔ اس وقت اس طرح سیڑھیاں وغیرہ بھی نہیں تھی، آج تو پھر ماشاءاللہ کام اچھا ہو گیا ہے، آسانی سے بندہ چڑھ جاتے ہیں۔ مشکل ترین جگہ وہاں پر جا کے روتے، ساری رات قیام کے اندر گزارتے، ساری رات عبادت کے اندر، اور دعا کیا کرتے؟ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ یعنی اتنی اپنی امت سے پیار تھا کہ وہاں پر ساری رات عبادت کر کے آخر میں اپنے لیے نہیں مانگا، آخر میں اپنی امت کے لیے مانگا کہ اے میرے مالک کائنات، میری امت کو معاف فرما دینا، میری امت پر عذاب نہ آئے۔ یہی وجہ خدا کی قسم آج طرح کے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، طرح کے، لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب صدقہ حضور علیہ السلام کا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کے اوپر ناز کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا بھی نبی ہے، اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر رکھا جو امت ساری امت کی سردار ہے، جو ساری امت سے افضل امت ہے۔ اس لیے لوگوں یاد رکھیے یہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، 2 تاریخ گزر جائے گا، پھر آگے شعبان، پھر رمضان، یعنی یہ سال کیسے گزرے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ہم سب قبر کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
دیکھیں نا دنیا کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار کے ساتھ زیادہ اور بڑھ جائے، پراپرٹی ہماری بڑھ جائے، ہمارا بگ بزنس بڑھ جائے، لیکن یار کبھی ہم نے سوچا کہ جس قبر میں ہم نے 1000 سال لیٹنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ حالانکہ روڈ کی حدیث ہے دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کر کے جاؤ جتنا تم نے وہاں پر رہنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ 50-60 سال زندگی، بس اس کے بعد ختم۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، آج ان کے ہڈیاں نکل گئی، چلے گئے، لیکن وہاں پر اگر ہمارے سالگرہ کیے ہوئے تو ہمیں کام آئے۔ دیکھیں آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں، منافقت، ریاکاری اور زیادہ اکثر آپ تاجر حضرات یاد رہتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ وہی منافع آپ حاصل کریں جو آپ کا حق بنتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہاں کر کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ آواز اٹھائیں کہ یہاں پر بہت زیادہ اگر چیز 100 کی ہے تو 200 کی لوگ ہیں۔ یار دیکھیں خدا کا واسطہ، ہر انسان کتنے غریب لوگ ہیں، سارے کو برابر نہیں ہوتے، فٹ نہیں ہوتے۔ اپنا منافع حاصل کریں مگر جائز، اگر زیادہ کریں گے نا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے اگر آپ اس کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ کوئی غریب آتا ہے، کوئی مسکین یا کوئی اس طرح کا بندہ آتا ہے، اس کے ساتھ آپ رعایت کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کے کاروبار میں کس طرح اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ یہ توجہ کا مہینہ جاری ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اگر رمضان سے پہلے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں انشاءاللہ وہ علم میرا موضوع ہوگا، کیونکہ آج میرا موضوع رجب کا تھا، اس خود انشاءاللہ بیان کریں گے زکوٰۃ آپ دیں جو لوگ صاحب استطاعت ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم توفیق کی